شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کبھی تم نے سوچا، ہم سب کہتے ہیں ہمیں قرآن سے پیار ہے، قرآن ہماری زندگی بدلے گا، قرآن میں ہماری مشکلوں کا حل ہے، مگر پھر بھی ہم ویسے کے ویسے کیوں ہیں؟ کیوں وہ تبدیلی دل کو نہیں چھوتی؟ واصف علی واصف فرماتے ہیں، قرآن کا دروازہ سورہ فاتحہ ہے، جو اس دروازے کو پا گیا وہ قرآن میں داخل ہو گیا، اور جو داخل ہو گیا اس کی دنیا بدل گئی۔ روز نماز میں ہم کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، دل کہیں اور۔ کیا یہی دروازہ کھولنے کا طریقہ ہے؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑھنا نہیں، محسوس کرنا سیکھو۔ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کو دل میں اتارو، یہی دل دروازہ کھولے گا۔ پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، یہ شکر کا اعلان ہے۔ جو شکر گزار ہو گیا اس پر غم کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو جان گیا کہ اب سب کچھ رب العالمین کا ہے، اس کا تکبر مر جاتا ہے۔ یہی پہلا راز ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر کرو، دل کا قفل کھولو، پھر دیکھو قرآن کیسے دل میں اترتا ہے۔ لوگ وظیفہ ڈھونڈتے ہیں، الفاظ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں مشکل وقت میں کیا پڑھیں، کیسے دعا مانگیں، کس چیز میں طاقت ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلا وظیفہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ وظیفہ نہیں، یہ دروازہ ہے۔ یہ 7 آیتیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 آیتیں 7 راز ہیں، 7 دروازے ہیں، 7 راستے ہیں جن پر چلنا ہے۔ کبھی سوچا کیوں 7؟ کیوں نہیں 5؟ کیوں نہیں 10؟ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رب نے اسی چھوٹی سی سورہ میں پوری کائنات بند کر دی۔ یہ ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں، کیونکہ ماں بچے کو پہلی بات سکھاتی ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے مانگنا ہے، اور سورہ فاتحہ بندے کو مانگنا سکھاتی ہے۔ دیکھو، بچے کو ماں سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، وہ صاف الفاظ نہیں بولتا، صرف آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ماں سمجھ جاتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ جب دل سے مانگتا ہے، زبان کلچ بھی جائے تو رب سمجھ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں سب کچھ ہے، شکر بھی، دعا بھی، غلامی بھی، مدد بھی، یہ سکھاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے وہ راز جس کے آگے ہر غرور ہار جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ہے اصل دعا، سیدھا راستہ۔ کاش ہم اسے صرف زبان سے نہ پڑھیں، کاش ایک بار اسے دل سے مانگیں، کاش رات کی تنہائی میں اسے دل پر اتاریں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اس دروازے سے داخل ہوا اس کی مشکلیں آسان ہو گئیں، جو باہر کھڑا رہا وہ عمر بھر در پر ہی کھڑا رہا۔ آج رات اس دروازے کو کھولو، آنکھیں بند کر کے سورہ فاتحہ پڑھو، خود سے کہو، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ پھر دیکھو دل کیسے کھلتا ہے، رب کیسے باتیں سننے لگتا ہے۔ یہی دروازہ ہے، یہی شروعات ہے، یہی پہلا سبق ہے۔ کہتے ہیں بندے کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ کہ وہ سب کچھ مانگتا ہے مگر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں مانگنا کیا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو سب کچھ چاہیے، عزت، رزق، شفا، اولاد، سکون، مگر اسے یہ شعور نہیں کہ سب کچھ کیسے ملے گا۔ جو اس کو شعور دے وہی سب کچھ دے گا۔ اور یہ شعور کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ یہ 7 آیتیں انسان کو سکھاتی ہیں کہ اصل میں تو کیا ہے، تو کیا مانگ سکتا ہے اور کیسے مانگے گا۔ پہلی 3 آیتیں اللہ کی شان میں، آخری 4 آیتیں بندے کی زبان ہے۔ پہلے رب کا تعارف، پھر بندے کی عرض، پھر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیرے ہی غلام ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں آ کر واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہے بندے کی اصلیت، وہ اپنی آزادی مانگنے نہیں آیا، وہ اپنے رب کی غلامی مانگنے آیا ہے۔
اصل طاقت غلامی میں ہے۔ جس نے خود کو رب کے سامنے جھکا دیا، دنیا اسے جھک کر سلام کرتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں لوگ ہمیں مانے، لوگ ہماری عزت کرے، مگر ہم رب کے آگے جھکنے سے گھبراتے ہیں۔ یہی تو فرق ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اس کے بعد بندہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں اصل میں یہ پوری دعا اسی ایک لائن میں چھپی ہے، ہدایت مانگنا۔ جو ہدایت پا گیا اسے سب کچھ مل گیا، جو ہدایت سے گیا سب کچھ پا کر بھی خالی رہ گیا۔ آج ہم سب چاہتے ہیں کوئی آسان سا عمل بتا دے، کوئی ایسا وظیفہ جس سے سب کام ہو جائیں، کوئی ایسا درود، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا مجرب نسخہ۔ لیکن جو سورہ فاتحہ میں دیا گیا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا عمل ہے، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہی سب سے بڑی دعا ہے۔ ہم لوگ روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر راستہ نہیں دیکھتے۔ راستہ مل گیا روٹی خود مل جائے گی، راستہ سیدھا ہو گیا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں سیدھا راستہ مانگو، باقی سب کچھ مل جائے گا۔ کچھ نہ مانگو، صرف ہدایت مانگو، سب کچھ اسی میں چھپا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہم دعاؤں کی لمبی فہرست بنا کر اللہ کو دیتے ہیں، اے اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، بیماری ٹھیک کر دے، قرض اتار دے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی کہا اے اللہ میرا راستہ سیدھا کر دے؟ کیونکہ راستہ سیدھا ہو گیا تو بیماری بھی برکت بن جائے گی، قرض بھی اتر جائے گا، دل بھی سکون میں آ جائے گا۔ یہی ہے دوسری حقیقت۔ سورہ فاتحہ بندے کو اس کی اصل ضرورت یاد دلاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں جو بندہ رب سے سیدھا راستہ مانگتا ہے وہ رب کی رضا مانگتا ہے۔ جس کو رب کی رضا مل گئی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو آج سے فیصلہ کرو، مانگو گے تو سیدھا راستہ مانگو گے، وظیفہ پڑھو گے تو سورہ فاتحہ کو دل میں اتار کر پڑھو گے، رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھتے ہی یا نماز کے بعد صرف 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دل سے دعا کرو، اے اللہ میرا راستہ سیدھا کر دے۔ چھوٹا سا عمل بڑے بڑے دروازے کھول دے گا، کیونکہ یہ عمل نہیں، یہ اس دروازے کی کنجی ہے جس کا ذکر واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ کہتے ہیں انسان سب کچھ کر سکتا ہے، پہاڑ کاٹ سکتا ہے، سمندر پار کر سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، شہرت کما سکتا ہے، مگر ایک بات نہیں کر سکتا، وہ تنہا نہیں چل سکتا۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک جملہ پورے قرآن کا مغز ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہے بندگی، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہے عاجزی۔ بندگی اور عاجزی یہی 2 طاقتیں ہیں جو انسان کو زمین پر اشرف المخلوقات بناتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں جو عبادت کو کام سمجھتا ہے وہ خالی رہتا ہے، جو عبادت کو محبت سمجھتا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ محبت والی عبادت اللہ تک پہنچتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مگر کب؟ جب مشکل آ جائے، جب تکلیف آئے تو مسجد یاد آتی ہے، دعا یاد آتی ہے، مگر عبادت مشکل کا حل نہیں۔ عبادت خود ایک طاقت ہے جو مشکل کو آنے ہی نہیں دیتی۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں اللہ نے پہلے اپنی تعریف بیان کی، پھر انصاف بتایا، پھر بندہ خود کہتا ہے اے اللہ ہم صرف تیرے ہیں، ہم تجھے چھوڑ کر کسی کے در پر نہیں جائیں گے، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ اعلان ہے، یہ وہ وعدہ ہے، یہ غلامی کی مہربانی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں قرآن بندے کو سبق دیتا ہے، دروازہ کھولو، غلامی کو اختیار کرو، سیدھا راستہ مانگو، غلط راستے سے بچو، باقی سب تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہی ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ، یہی ہے رب سے جڑنے کا طریقہ۔ اب فیصلہ تم پر ہے، الفاظ رٹ لو گے یا دروازہ کھولو گے۔